السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لسن ٹو محسن۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا اور ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا ہے۔ محمد بن قاسم 684 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے سفکی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی تھے، جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم مستقبل کا ذہین اور قابل شخص نظر آتا تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں 708 کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجے گئے۔ محمد بن قاسم کے فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کے فتوحات کا پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے، لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت پر اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرأت و حسن تدبر اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کی عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشی، مذہبی اور علمی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھے۔ اس کم عمری میں انہوں نے سندھ کی مہم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ ان کی کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی صلاحیتوں کے ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ اس کے ہلاک و کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔
پہلے قنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی لیکن اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم نے قنوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد المالک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات کی پیشقدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری نہ کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے انتقال کے ساتھ ہی فتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد المالک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کے ساتھ دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کے خلافت کا آغاز سے قبل ہی ہو گیا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کے تمام خدمات اور کارناموں کو رد کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کے فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ سلمان نے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب ان گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دیا۔ یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ان کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آگے آتا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ابی قبشہ کے سپرد کر دیا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیجا گیا۔ سلمان نے انہیں وسط کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید کے ثبوتوں جیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح محسن سلطنت کی خلیفہ نے قدر نہ کی اور وہ ایک عظیم فاتح محض خلیفہ کی ذاتی عداوت و دشمنی بنا پر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن انہوں نے جنگی صلاحیتوں، جرأت و حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا۔ محمد بن قاسم سندھ میں تقریباً 4 سال رہا۔ فتح سندھ کے بعد انہوں نے یہاں کا نظام حکومت انتہائی کامیابی سے چلایا۔ اس نظام کی کامیابی یقیناً ان کی شخصیت کی مرہون محنت تھی۔ اسے سندھ کی گورنری کے معزول کر کے یزید بن ابی قبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا، لیکن ان کے چند ہی دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال اور نئے گورنر کے آنے تک محمد بن قاسم کی گرفتاری کے اثرات سندھ میں بد نظمی کی صورت میں نظر آنے لگے۔ اگر آپ کو دل چھو لینے والی کہانیاں سننے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کا ویڈیو ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔